بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ درانی صاحب، اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کے ادارے بند تو جاتے ہیں، قائم تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس نظام کی روح کے مطابق ان کو اختیارات نہیں دیے جاتے، ان سے کام نہیں لیا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جیسے صوبے میں یہ ادارے واقعی وہ کام کر سکیں گے جن کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلے ان اداروں کی پریکٹس جمہوری دور میں نہیں ہوا ہے۔ ہمیشہ جو ہے نا یہ فوجی ادوار میں ڈکٹیٹرز کے زمانے میں رہے۔ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی کچھ جگہوں پر جیسے مشرف کے زمانے میں رہا تو کچھ کام انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز کو اپنے کریڈٹ لینے کی جمہوریت پسند لوگ جو نہیں، اس زمانے میں بھی جو کونسلرز تھے، جو فنڈنگ تھا ڈائریکٹ جن کو ملا انہوں نے کام کرایا۔ بات یہ ہے کہ اعتماد سازی ہے، اختیارداری ہے، وہ کس کو دے۔ یہ پھر بھی ابھی بھی جو یہ انتخابات مکمل ہوں گے پورے ملک میں، تب بھی وہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ڈکٹیٹرز مطلب کسی بھی صورت میں جمہوریت پسند بنا کر کے تیار کر کے رکھے گا، لیکن بعض ان کا اپنی نظر میں اس کبوتر کو رکھتا ہے جو جمہوریت کا ہوگا۔ ایک نمبر 1۔ ابھی یہ جو پروسیس ابھی آیا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے یا ہمارے 5 سال کے دور میں جو اختیارداری ہم نے صوبوں تک پہنچا دیا ہے، اکنامیکل ہے سب سے پہلی بات۔ چاہے بلوچستان ہو، پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہو، اگر پنجاب کو بھی فنڈنگ نہ ملے وہ بلوچستان سے زیادہ بندوق اٹھانے کو تیار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ بلوچستان کو اس دفعہ فنڈنگ بہت زیادہ پچھلے ادوار میں جو کامیابی ہوئی ہے، قانون سازی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کا حصہ ملا۔ لیکن میں ایک چیز عامر میر صاحب کے بھی پروگرام میں کہا اور یہاں آپ بھی بیٹھے ہیں، دیکھیں بلوچستان کو ترقی دینا ہے، کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، یہ فنڈنگ اپنی جگہ پر اس کی حیثیت ہوگی، ہم نے بھی استعمال کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ادارے آپ نے بنائے، جو انجینئر آ کے بیٹھا ہوا ہے، جو ڈاکٹر آ کے بیٹھا ہوا ہے، جو اس پروفیشن کا بندہ ہے، جو ایجوکیشن کو سسٹم کو چلا رہا ہے، جو آبنوشی کو، واٹر سپلائی کو، روڈز کو بنا رہا ہے، اداروں میں جو سیکریٹریٹ ہے نا، ان اداروں میں یہ فنڈنگ چلا جائے اور یہ مشاورتی باڈیز جو ہے نا یہ اپنے مشاورت دے دے، وہ اپنے پروسیس کو سائنٹیفک طریقے سے لے کر کے چلے۔ پیسہ اس دفعہ بلوچستان کے پاس بہت ہے اور اس پیسے کو اگر انہوں نے یوٹیلائز صحیح معنوں میں کیا اور جو کہ کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ ہم لوگوں پر تو کرپشن کا الزام تھا، ہمارے اوپر، ہم پیپلز پارٹی بلوچستان پر یہ تھا کہ ہمارے پاس مختلف اقوام جو گروپس تھے، نواب تھے، سردار تھے۔ الزام تھا؟ نہیں، چلیے پریکٹیکلی آپ اوکے کریں ہماری طرف سے، آپ ہمیں آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں نا، لیکن یہ الزام کو اب وہ مسئلہ نہیں ہوگا بلوچستان میں، کرپشن اسی طرح پیک پہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ یہ لوگ دعوے دار ہیں نا کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم نہیں کہتے، ہم ان کی طرح الزام نہیں لگاتے۔ یہ مجرم ہو جائیں گے، ہم ملزم تھے، بس اتنا فرق میں آپ کو بتا دوں مستقبل میں۔ اچھا ناصر صاحب، آپ کی جماعت چونکہ صوبائی خود مختاری کی بڑی علمبردار بھی تھی، تو جنرل مشرف کے دور میں آپ کی جماعت کو بھی یہ اعتراض تھا کہ صوبوں کو تو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے لیکن نیچے ضلعوں کو دے دیے گئے۔ اب جبکہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں آپ سب کی کنٹریبیوشن ہے کہ صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے کیا اب یہ نظام مثبت نتائج دے سکے؟ ہمارا اس ٹائم جو بیسک اختلاف تھا صوبائی خود مختاری ختم نہیں، ہم نے صوبائی خود مختاری کے لیے لڑے ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ابھی بھی جو 18ویں ترمیم میں بھی اس میں بھی ہماری پارٹی کا بہت اہم رول اور حصہ رہا ہے، جو صوبوں کو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو خود مختاری ملی ہے۔ اس ٹائم جو ناظم والا سسٹم تھا جو مشرف نے لایا تھا، وہ نظام، اس نظام کے ہم لوگ خلاف تھے۔ وہ اس لیے کہ ایک ایسے بندے کو، منتخب بندے کو اٹھا کے، یعنی 20-21 گریڈ کے افسر کو، جو ایس ایس پی ہو، جو ڈی جی ہو، اس کا ایس آر وہ لوگ لکھتے تھے، تو ان وجوہات کی بنا پہ کچھ تحفظات ہمارے تھے کہ اس سے سسٹم اور بگڑ جائے گا اور معاملات مشکل ہو جائیں گے، بجائے یہ کہ آسان ہو جائے مشکل ہو جائیں گے، تو اس لیے ہمارا اس کے ساتھ اختلاف تھا۔ ہمارا اختلاف نہیں تھا۔ اور ابھی جو میونسپل سروسز کی جہاں تک بات ہے، جہاں نیچے کی اختیارات تھے، پہلے بھی ہم لوگ بلدیاتی الیکشن کو سپورٹ کیا ہے، ابھی سپورٹ کر رہے ہیں، پہلے بھی ہم لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ جن چیزوں میں یہ جو ڈکٹیٹروں کی بو آتی ہے، بس ان چیزوں سے ہمارے عوام میں شفاٹی تھوڑی نفرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا وجوہات ہے۔ شاید وہ چیز بھی صحیح تھی، تو ہم جو مشرف کی وجہ سے شاید ہم لوگوں نے اس کو نہیں۔ تو اس میں ڈکٹیٹر کی بو کہاں سے آتی ہے؟ نہیں، اس میں نہیں، وہ ناظمی والے میں، ناظمی والے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، صرف ایک وضاحت کروں اسی میں، آج آپ گارنٹی کر دیں کہ جمہوریت رہے گا، سیاسی پارٹیوں کو
تقسیم نہیں کیا جائے گا، ان میں مداخلت نہیں کی جائے گی، انہیں نہیں توڑا جائے گا، اور میں یقین دلاتا ہوں ہر سیاسی پارٹی اس نظام کو ہول ہارٹیڈلی قبول کرے گی لوکل باڈیز کا۔ اب مسئلہ یہ، اب آج بھی آپ کو معلوم ہے آئی جی آئی کا اظہر خان کیس کورٹ میں ہے، آج بھی جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ کہتے ہیں جی پرفارمنس آپ نے دکھانی ہے سیاسی پارٹیوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے سیاسی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی رہتی ہے کہ کل کوئی بھی ڈکٹیٹر آ جائے گا اور کو پھر سپلٹ کر سکتا ہے، اور لوکل باڈیز کے جو لیڈرز پیدا ہوں گے اس کو ایک الٹرنیٹو کے طور پر استعمال ہوں گے۔ یہ آج بھی سیاسی پارٹیوں کی جو ان کی سوچ ہے اس میں ہے، اس لیے سیاسی پارٹی جو ہے ہر وقت خطراتی ہے ان کو اتھارٹی دینے سے، چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ ہمارا دوسرے پورا علاقوں جو میں۔ پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے بھی بعض خامیاں ہیں، کچھ زمینی حقائق ہیں، لیکن بلدیاتی نظام کی حد تک ایک کیا اس سسٹم میں قانونی سطح پہ آپ کو کوئی سقم نظر آتا ہے؟ اور دوسرا، اب الیکشن ہو گئے، اس کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ ایک میرے خیال میں تینوں صوبوں میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو کوalition بنتی ہیں یا حکومتیں اقتدار میں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اختیارات اپنے پاس بھی رکھیں۔ مثلا آپ نے ایک اپوزیشن پارٹی آپ نے لوکل الیکشن میں اچھی کارکردگی دکھائی، آپ کا ایک میئر ہے کوئٹہ کا یا کسی اور علاقے کا ہے، اب آپ کے سر یہ تلوار رہتی ہے کیونکہ پاور جو ہے وہ سی ایم کے پاس ہے کہ وہ آپ کو کسی وقت سے کر سکتے ہیں۔ اب اس پاور کی بنیاد پہ آپ کی کارکردگی متاثر ہوگی، آپ کی لائلٹیز جو ہے ہر وقت بدل سکتی ہے، لہٰذا یہ ایک سکم ہے جس کے لیے میرے خیال میں خیبر پختونخوا بھی یہ مسئلہ ہے ہمارا، اور بلوچستان میں بھی ہے، اور سندھ کا ابھی تک تو ایوالو ہونا ہے، لیکن اس پہ جب تک ہم کھانے نہیں ہوں گے، کنونس نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کی پارٹی نے جیتا ہے تو وہ رہے گا، ٹھیک ہے، پرفارمنس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے اختیارات سی ایم کو دے دیا وہ کل ریموو کرے۔ تجویز کرتے کہ صوبائی حکومت کے یا وزیر اعلیٰ کے اثر کو یا اختیار کو کم کر دینا چاہیے؟ بالکل کم کر دینا چاہیے، ڈسٹرکٹ بالکل۔ اگر آپ مجھے آپ اختلافات ہیں سیاسی پارٹی کا، اپوزیشن پارٹی ہے وہ کہیں جیت جاتی ہے، تو اب مجھے بتائیے جب ایک آپ کی پارٹی جو ہے ایک لوکل باڈیز میں پرفارم کرتی ہے اور ان کے جو لوگ آتے ہیں منتخب، ان کو ہر وقت یہ ڈر رہے گا کہ جی مجھے سی ایم جو ہے برطرف کر سکتا ہے، اور یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے کہ وہ لائلٹیز بدل لیں، آپ کی بجائے حکمران پارٹی جوائن کریں۔ 2002 کے انتخابات کے بعد اس وقت کے ایم کے وزیر اعلیٰ اکرم درانی صاحب کا الٹ کوشش کر رہے تھے اس سے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حامد میر صاحب مجھے کریکٹ کر لیں، لیکن مینگل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہرحال ایک تو بلوچستان کے وہ مستقل اور دائمی مسائل ہیں، لیکن اس حد تک کیا یہ نظام مسائل کے حل میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا کہ نچلی سطح سے لوگوں کا اور رولنگ کلاس کے درمیان ایک پل کا کام دے سکیں گے یہ ادارے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ سسٹم دنیا میں پریکٹس ہوتی رہی ہے اور جس کے رزلٹ اور نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹی سسٹم ہوتی ہے یورپی یونین میں یا یورپ کے کنٹریز میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے، پولیس ان کے اختیارات میں آتے ہیں، ڈیولپمنٹ ان کے اختیارات میں آتے ہیں، ایون کہ میٹروپولیٹن اور سٹی کے تمام ہاسپٹل بھی ان کے کنٹرول میں آتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ان کی ہوتی ہے اور مالی اختیارات بھی ان کے پاس ہوتی ہے، اور کلیکشن پاور ان کے پاس ہوتی ہے جو کلیکٹ کرتے ہیں ٹیکسیشن۔ وہ تو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے، لیکن اس پہ جو ناصر صاحب نے کہا کہ ان کو تو اس پہ اعتراض تھا۔ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں۔ ایک سسٹم ہے، کیونکہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور خود جمہوریت کے نام پہ لڑ رہے ہیں، تنقید کسی کو بنا رہے ہیں، لیکن ہم خود نیچے جمہوریت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی سسٹم میں، یونین میں، میونسپلٹی میں، ٹاؤن کمیٹی میں، ڈسٹرکٹ کونسل میں، تو یہ پروسیس اگر کنٹینیو ہوا، اس میں بتدریج اس میں اضافہ ہوتا گیا، اس میں ترامیم آتی گئی، لوگوں کی جس طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں اب انڈیپینڈنٹ سب سے زیادہ آ رہے ہیں، تو وہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ سے حقیقت ہے، کیوں ہم اس کو چھپائے؟ پورا ہم عوام کے سامنے آپ جواب دیں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں جلدی میں زہرا صاحب سے بھی جواب لینا ہے، مجھے وقت بہت ایک کنٹراڈکشن بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو لیویز ہے وہ کمشنر کے انڈر ہوتی ہے، بلوچستان کانسٹیبلری جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، جو بلوچستان پولیس ہے وہ آئی جی کے انڈر ہوتی ہے، ایف سی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے۔ تو یہ جو بلدیاتی ادارے آئے ہیں نا، یہ بلدیاتی اداروں کے آنے کے بعد صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ مل کر فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں کہ بھئی ایک سسٹم ہونا چاہیے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ جب ایک ضلع میں لیویز بھی ہوگی، ایف سی بھی ہوگی، بلوچستان کانسٹیبلری بھی ہوگی، پولیس بھی ہوگی اور فوج بھی ہوگی، تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ رولنگ پارٹی کے 4 بندے اس وقت منتخب ہو گئے اور منتخب ہونے کے بعد اغوا ہو گئے، جو لوگ خود اغوا ہوتے رہیں گے وہ مسائل کیسے حل کر سکیں؟ اس مسئلے کا کیا یہ واقعہ ہوا ہے وہاں تربت میں ہوا ہے، نیشنل پارٹی کے ہمارے دوست ہے، یقیناً اس پہ حکومت وہاں کی انتظامیہ اس کو سنبھالے گی،
لیکن جہاں تک رہی اس سلیکشن کا تو یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ قوانین میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جب اسمبلی موجود ہے تو یہ موجودہ قوانین میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے تمام پارٹیوں کے دوست جو ہے نا اپوزیشن کے بھی ہمارے ساتھ ہے, حکومت کے بھی ہمارے ساتھ, حکومتی پارٹیاں بھی ہے, جو جس طرح دوستوں نے کہا کہ اس میں جو قوانین جو سکم ہے, قوانین میں جو خاموشی ہے, اس حوالے میں کیوں نہ دور کرنے کے لیے آپ لوگ تیار؟ بالکل کیوں نہیں. دیکھو ہمارے جمہوری پارٹیاں ہوتی ہے, اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر اپنے جتنی بھی وہ تبدیلیاں آپ اس کو مقامی حکومتوں کی طرف لے جانے کے لیے بھی تیار ہیں یا کہ نہیں صرف بلدیاتی ادارے رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھو کیوں نہیں. دیکھو ہم اختیارات, جب ہم اپنے آپ کو ایسی پارٹیاں سمجھتے ہیں کہ جمہوری پارٹیاں ہیں, عوام کی پارٹیاں ہیں, ہمارے اکابرین نے جدوجہد کی ہے, خان عبدالصمد خان چکزئی نے طویل جدوجہد کی ہے انسانی آزادی کے لیے, سماجی عدل و انصاف کے لیے, تو ہم کیوں نہ ہم جا کر وہاں ہم. بہت شکریہ زیر صاحب, وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. ایک وعدہ ہم لوگوں سے لو, سار پارٹیوں سے, کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے ہم سیاسی جماعتوں کو اس فراڈ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اللہ کرے جی. بہت شکریہ ناظرین. سیاسی جماعتوں کا نیوز بریک کی طرف جائیں گے اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹرانسمیشن ہمارا جاری رہے گا 12 بجے. محترم حامد میر صاحب اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے. آپ دیکھتے رہیے جیو نیوز اور مجھے اجازت دیجیے اپنے مہمانوں کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ. اللہ حافظ.